السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں، ایک ایسی کہانی جس کے آخر میں ایک سبق ہے۔ اس سبق کے تعلق سے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا اور آپ دل ہی دل میں اس سوال کا جواب دے دینا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں کی، جس گاؤں میں ایک اصول تھا کہ وہاں پر کسی بھی ایک نوجوان کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، اور وہ 1 سال تک وہ بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا، عیش کرتا، مزے کرتا، بادشاہ کی طرح رہتا، بادشاہ کی طرح اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا۔ مگر 1 سال گزرنے کے بعد اسے ایک ویران جگہ لے جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی، جہاں پہ ہر طرف بربادی تھی، تنگ دستی تھی، خوف تھا، گھبراہٹ تھی۔ لیکن 1 سال تک وہ انسان زبردست عیش کرتا۔ ایسے سسٹم، ایسے طریقے سے کئی مرتبہ کئی لوگوں کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے سال بھر تو بہت عیش کی، بڑے مزے کیے، سمندروں کی موجوں کی طرح ان کی زندگی گزری۔ لیکن جب 1 سال گزرا تب کوئی بھی مذاق، کوئی بھی قسم کی خوشی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں ایک ویران جگہ لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ 1 سال کی عیش کے بعد ہمیشہ کے لیے انہیں ایک قبرستان نما جگہ میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر ایک نوجوان جسے بادشاہ بنا دیا گیا، وہ ہر سال کسی نہ کسی بادشاہ کو عیش کرتے دیکھتا اور اسی بادشاہ کو 1 سال کے بعد پریشان دیکھتا۔ جب اس نوجوان کو بادشاہ بنا دیا گیا تو اس نوجوان نے بادشاہ بنتے ہی پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں 1 سال کے بعد تم ہر بادشاہ کو لے جاتے ہو۔ ہر بادشاہ کو لے جاتے ہو، مجھے اس جگہ لے جاؤ۔ سب کے سب مل کر اسے لے گئے اس علاقے میں جہاں پر ہر سال 1 سال ہونے کے بعد کسی بھی بادشاہ کو لے جایا کرتے تھے، یعنی ویران جگہ، قبرستان جگہ۔ تو اس ویران جگہ کو نئے بادشاہ نے ایک جنت کی طرح بنایا، جہاں پہ ہر سہولت ہے، اسے خوش کیا دیا۔ دنیا میں مطلب اسی جگہ رہ کر بادشاہ بن کر اس جگہ کو جہاں اسے 1 سال کے بعد جانا ہے، اسے جنت کی طرح سجا دیا، بہت زیادہ اسے سجا دھجا کر، کیونکہ اسے 1 سال کے بعد وہیں جانا ہے۔ 1 سال ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلا وہ 1 سال ہونے کے بعد کی زندگی کون سی ہے؟ وہ 1 سال کی زندگی دنیا کی ہے اور 1 سال کے بعد کی زندگی آخرت کی۔ وہ قبرستان، وہ ویران وادیاں، وہ بنا سہولت کی جگہ ہمارے لیے آخرت ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو حضرات، دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دیں، یہ صرف ایک چند پانی کے بلبلوں کی طرح ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ختم ہونا ہے۔ صحابہ کے نزدیک دنیا ایک قید خانہ تھا۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ۔ اس قید سے سب کو چھٹکارا پانا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ قبر کے 3 سوالوں کے جواب تو وہی دے پائے گا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے زندگی گزاری ہے۔ کوئی پڑھا لکھا سوالوں کے جواب نہیں دے گا جب تک وہ اللہ اور اس کے نبی کے راستے پر نہ چلے، سچے راستے پر نہ چلے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے،
یہ صرف ایک سرایہ ہے، ایک ہوٹل ہے جس میں ایک مہمان آتا ہے، اگلے دن دوسرا مہمان آتا ہے۔ یہاں پر مسافر بدلتے رہتے ہیں، مگر دنیا کا دستور ویسا ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بے وفا ہے، اس زندگی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ جزاک اللہ۔